سکتا ہے کوئی؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب مفتی صاحب کیا کریے گا، ہماری بیوی ان کو داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بیوی کو خوش کر لیجئے، پھر جنت میں جو ملنے والی ہے اس کا کیا کرو گے؟ اگر بیوی کی رضا تم کو اتنی محبوب ہے، بیوی کی خواہش کا خیال اگر اتنا ہی زیادہ ہے، کچھ نوجوان لڑکے کا تو کہنا یہ کئیوں سے ہم نے پوچھا کہ صاحب داڑھی کیوں نہیں رکھتے، تو نوجوان کہتے ہیں مفتی صاحب اصل میں لڑکیاں پسند نہیں کرتی ہیں۔ ارے صاحب آپ ہنس کے بول رہے ہو؟ یہ کس قوم کی بیٹیاں جو داڑھی کو پسند نہیں کر رہی ہیں؟ کیا اسلام کی مقدس شہزادیاں یہ ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ فاطمہ الزہرا کی کنیزائیں ہو سکتی ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ یہ عورتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا جنت لے جانے والی اور جنت جانے والی یہ عورتیں ہو سکتی ہیں؟ نا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی لڑکی کو داڑھی سے چڑے، اگر داڑھی کی وجہ سے کسی لڑکے کے رشتے کو ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ لڑکی کبھی جنت کی خوشبو، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہے۔ کان کھول کر سن لو۔ ہاں الگ بات ہے لڑکا کمانے والا نہیں، لڑکے کے کردار اچھے نہیں، تم بہت خوبصورت ہو، لڑکا تھوڑا سا کالا کلوٹا سا ہے، پسند نہیں، یہ ایک الگ وجہ ہے۔ لیکن داڑھی کو ناپسند کرنا، داڑھی کو سامنے رکھ کر رشتے کو ٹھکرانا، مطلب صاف کہ تمہیں نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، اور جس کو نبی کا چہرہ پسند نہیں، جنت بولو جنت۔ تو کیا کسی لونڈیا کے چکر میں داڑھی کٹوا لو گے؟ دیکھتے ہیں اس جلسے کے بعد، پھر آئیں گے آئندہ سال چیک کریں گے کس نے داڑھی کی زکات نکالی ہے۔ رمضان آیا تھا، زکات نکالنے کی باری آئی، تب نے زکات آپ لوگوں نے نہیں نکالی، اور روز یہ جمعہ یہ ماسٹر صاحب والو یہ جاتا ہے داڑھی چھیل کر گٹر میں ڈال دیتا ہے۔ ہماری مسلم قوم کو خدا کی قسم چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس ہندوستان میں 2.5% ایک مائنورٹیز والی قوم ہے جس کو دنیا سکھ کہتی ہے۔ اس قوم کو دیکھ لو صاحب، اس قوم نے کبھی بھی اپنی سنسکرتی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، کبھی اس کی پگڑیاں نہیں اتری، کبھی اس کے داڑھی نہیں کٹے، جب کہ معلوم ہے اس کو کہ کیا جنت اور کیا جنت کی حور ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ لیکن تمہیں تو سب کچھ پتا ہے نا، داڑھی رکھو گے تو نبی کی صحبت ملے گی، داڑھی رکھو گے تو گناہوں سے آٹومیٹکلی بچ جاؤ گے، کیونکہ داڑھی کے ایک بال میں 70,000 فرشتے لٹکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بتیا بھائی؟ بھیجے میں بات گھس رہی ہے نا۔ اب بتاؤ اگر تم جمعے میں ایک ہفتے میں ایک دن ہی صحیح داڑھی کے بال کاٹ کر گٹر میں ڈالتے ہو، تو خدا کی قسم تم سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے تم سے بڑا مجرم؟ مجھے بتاؤ۔ پھر کہتے ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی، مت کہا کرو۔ مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے تو یہاں تک لکھا، اگر کوئی شخص داڑھی نہ رکھے اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ چلو آج نہیں رکھیں کل رکھ لیں گے انشاءاللہ، تو آج جو اس نے داڑھی کے بال کاٹے اس کو گناہ ملے گا، لیکن یہ گناہ پائیدار نہیں ہوگا، یعنی کل تک یہ گناہ شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کی نیت کل تک رکھنے کی ہو گئی۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو داڑھی نہیں رکھتا ہے لیکن انشاءاللہ کہتا کہ رکھیں گے، یعنی اس کو مذاق بھی نہیں سمجھتا، توبہ بھی کرتا رہتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے پاس رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن داڑھی کاٹنے کے بدلے اس کو گناہ بھی ملتا۔ ایک شخص وہ ہے جو یہ کہتا ہے یار داڑھی رکھتا ہوں کھجلی ہوتی ہے، داڑھی رکھتا ہوں بیوی پسند نہیں کرتی، داڑھی رکھتا ہوں تو کمبل میں گدگدی آتی ہے۔ ایسا شخص اس کے اندر سے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تینوں باریک باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ داڑھی بھی نہیں رکھتا اور داڑھی کے رکھنے کو بیکار سمجھتا، اس میں عیب تلاش کرتا، گدگدی سمجھتا، ایسا شخص اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر مر گیا
تو اس کو کلمہ تک نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے جس بھائی نے بھی داڑھی نہیں رکھیں آج ہی سے توبہ کریں اور انشاءاللہ وعدہ کریں کہ داڑھی رکھیں گے. انشاءاللہ رکھو گے نا؟ انشاءاللہ رکھو داڑھی. میں پھر کہتا ہوں اس سکھ کمیونٹی سے کچھ سیکھو. سکھوں نے اپنی سنسکرتی، اپنے سبھیتا، اپنی تہذیب، اپنی شریعت اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاری ہے، سمجھوتا نہیں کیا. سکھ جہاں رہتا دور سے پتا چل جاتا کہ وہ سکھ ہے. نہیں پتا چلتا، وہ اپنے پگڑی سے، اپنے داڑھی سے پہچانا جاتا. لیکن مسلمانوں میں اگر ٹرین میں کوئی سفر کرے، بال ای باپ رے، سلمان خان کا ایک نمبر ناتی معلوم ہوتا ہے چھوکرا سب. اور خاص کر آج کل کا یہ 14 سال کا لڑکا، 18 سال کا لڑکا، یہ بیٹا لوگ تو لگتا ہے کہ اس کو نبی سے اور دین سے اور شریعت سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے، اس کو سلمان خانے سے مطلب ہے. یہ چاروں طرف ٹکلا کر دیتا ہے اور بیچ میں مرغا کٹ کاٹتا ہے. ہاں، اور پھر مسجد میں جاتا تو قرآن پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الذین آمنوا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور یہاں کہتا کیا ہے؟ یہاں پوری نقل سلمان خان کی کرتا ہے. اے میرے نوجوانوں، مجھے پھر دل میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ. ایک بات میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. اس دنیا میں 2 ہی ٹرین چل رہی ہے، 2 ہی ٹرین، ایک ابلیس کی ٹرین ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرین. ابلیس کی ٹرین ابلیس کے پلیٹ فارم سے کھل کر ڈائریکٹ جہنم کو جائے گی، اور ایک ٹرین جو محمد رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے کھل کر جنت میں جائے گی. بس میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دونوں ٹرین کے نمبر کیا ہیں اور دونوں ٹرین کو کیسے پہچانو گے کہ یہ ٹرین کون سی ہے، ابلیس والی ٹرین ہے یا محمد رسول اللہ والی ٹرین ہے. اور جس کسی کو محمد رسول اللہ والی ٹرین مل گئی، گارنٹی ہے 100% کہ وہ جنت جائے گا، گارنٹی. اور جس کسی کو ابلیس کی ٹرین مل گئی تو بیٹا سمجھ لو تمہاری خیریت نہیں، چونکہ ابلیس کا ٹھکانہ جہنم، اور پھر ابلیس کے چیلے چپاٹوں کا بھی ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. اور جہنم کو ہلکے میں مت لینا، بعد میں بتاؤں گا. علامت بتاتا ہوں. اگر جس کسی کو دین سے محبت ہوگی، نماز کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، محض اس واسطے کہ روزہ رکھوں گا دبلا پتلا ہو جاؤں گا، گٹکا پڑیا کھانے کی عادت ہے، صاحب روزہ کہاں رکھ پائیں گے، مئی جون کا مہینہ روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے، ایسا شخص اگر یہ سمجھتے ہوئے روزہ چھوڑ دیتا. اور اچھا ایک بات، شاید آپ کے یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہو، ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے. عید کے دن سب سے پہلی صف میں جتنا بے روزہ دار صف ہے وہی سب نظر آتا ہے.